بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، وقار ارشد آپ کا بایولوجی ٹیچر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے لیکچر کو ڈسکس کرنے کے لیے موو کرتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریکال یور میموری۔ پریویس لیکچر میں ہم فرمنٹیشن کے میکانزم کو، اس کی ٹائپس کو اور ایگزامپلس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ فرمنٹیشن کیا ہے؟ فرمنٹیشن ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم این ایروبک ریسپیریشن بھی کہتے ہیں۔ این ایروبک ریسپیریشن کی بات کی جائے، دراصل یہ ریسپیریشن کی وہ قسم ہے جو آکسیجن کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے۔ ایبسنس آف آکسیجن کی وجہ سے گلوکوز کی انکمپلیٹ آکسیڈیشن ریڈکشن ہوتی ہے، نامکمل بریک ڈاؤن ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، این ایروبک ریسپیریشن کو ہم فرمنٹیشن کا نام بھی دیتے ہیں۔ قدیم خیال فرمنٹیشن سے متعلق یہ پایا جاتا تھا کہ شاید یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ صرف اور صرف کیمیکل چینج سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد لوئس پیسچر ایک سائنٹسٹ تھا جس نے یہ بات ثابت کی کہ فرمنٹیشن صرف کیمیکل چینج نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ مائکروبیل ایکٹیویٹی بھی اٹیچڈ ہے، کنسرنڈ ہے، ریلیونٹ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرمنٹیشن کے میکانزم کی بات کی جائے تو این ایروبک ریسپیریشن کا پہلا مرحلہ ایروبک ریسپیریشن جیسا ہی ہوتا ہے، اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں 6 کاربن والا کمپاؤنڈ گلوکوز ٹوٹتا ہے 3 کاربن والے کمپاؤنڈ پائرووک ایسڈ میں، اس کو ہم گلائکولائسس کہتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں 3 کاربن والا پائرووک ایسڈ تبدیل ہو جاتا ہے، یا تو ایتھائل الکوہل بناتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ، یا لیکٹک ایسڈ پیدا کرتا ہے۔ یہ این ایروبک ریسپیریشن کا دوسرا مرحلہ ہے جو کہ ایروبک ریسپیریشن سے مختلف ہے۔ ایروبک ریسپیریشن میں پائرووک ایسڈ مکمل طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر میں ٹوٹتا ہے، انرجی پروڈیوس کرتا ہے، جبکہ این ایروبک ریسپیریشن میں پائرووک ایسڈ کی انکمپلیٹ بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور وہ ایتھنول یا لیکٹک ایسڈ بناتا ہے۔ مختلف اینڈ پروڈکٹس کی بنیاد پر فرمنٹیشن کو 2 نام دیے جاتے ہیں، 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ اگر اینڈ پروڈکٹ ایتھنول یا ایتھائل الکوہل ہو، اسے الکوہلک فرمنٹیشن کہا جاتا ہے، اور اگر اینڈ پروڈکٹ دراصل لیکٹک ایسڈ ہو تو یہ لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن کہلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، الکوہلک فرمنٹیشن کی بات کی جائے تو فنجائے کی ایک خاص قسم جسے ییسٹ کہا جاتا ہے، جس کی ایک خاص اسپیشی سکیرومائسس سیریویسی ہے، وہ یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ الکوہلک فرمنٹیشن کے ذریعے سے ہمیں بریڈ بنانے میں مدد دیتی ہے، ہمیں اس کے علاوہ مختلف فوڈ پروڈکٹس کی تیاری میں مدد دیتی ہے، ہم بریڈ سے بیکری آئٹمز تیار کرتے ہیں، اسی طرح وائن اور اسپرٹ تیار کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن کی بات کی جائے تو لیکٹوبیسیلس بیکٹیریا ہیں، اسٹریپٹوکوکس بیکٹیریا ہیں جو کہ اس عمل میں مددگار ہیں، اور ان کی مدد سے ہم مختلف قسم کے پنیر تیار کرتے ہیں، سورنگ آف ملک کا کام لیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرمنٹیشن کی اپلیکیشنز کی بات کی جائے تو اس کی مختلف اپلیکیشنز ہیں، اس کے مختلف استعمالات ہیں، وہ خوراک کے میدان میں، وہ مشروبات کی صنعت کے اندر اور مختلف کیمیکلز کی تیاری کے اندر ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ماڈرن بایو ٹیکنالوجی کے مطابق فرمنٹیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پروڈکشن آف اینی پروڈکٹ بائی دا میس کلچر آف مائکرو آرگنزم۔ مائکرو آرگنزمز کو بڑے پیمانے پہ گرو کروا کر ہم کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ بایو ٹیکنالوجی کے مطابق ماڈرن بایو ٹیکنالوجی کی ٹرم میں فرمنٹیشن کہا جاتا ہے اس عمل کو، جبکہ پریمیٹیو کنسیپٹ کی بات کی جائے، ٹریڈیشنل کنسیپٹ کو ذکر کیا جائے تو وہ یہ ہے مائکرو آرگنزمز کا استعمال مختلف قسم کی خوراک کی تیاری میں، مشروبات کی تیاری میں یا اسپرٹس کی تیاری میں۔ یہ شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے، ماڈرن بایو ٹیکنالوجی کی ٹرمز میں فرمنٹیشن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ اس کا جواب اس لائن کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر جو فوڈز ہیں، بیوریجز ہیں اور اسپرٹس ہیں، ان کی بات کی جائے، چیز، یوگرٹ، پکل، سویا سوس، سوسیجز، بیئر اینڈ وائن اس کی مختلف مثالیں ہیں۔ آئیے ہم ڈیٹیل میں فرمنٹیشن کی اپلیکیشنز کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپلیکیشنز: فرمنٹڈ فوڈز، بیوریجز، انڈسٹریل پروڈکٹس۔ فرمنٹڈ فوڈز کی بات کی جائے، دراصل فرمنٹیشن کی وجہ سے مائکرو آرگنزمز کی فرمنٹنگ ایبیلٹیز کو استعمال کر کے ہم مختلف قسم کی خوراک کی اشیاء تیار کر سکتے ہیں۔
اسی طرح سے فرمنٹنگ ایبلٹیز کو استعمال کر کے مشروبات کی صنعت میں مختلف قسم کے مشروبات تیار کیے جاتے ہیں. اور ماڈرن بایو ٹیکنالوجی کے ٹرمز میں بات کی جائے تو فرمنٹیشن کی وجہ سے ہم بہت سی انڈسٹریل پروڈکٹس بھی حاصل کرتے ہیں. آئیے فوڈ سائنسز میں، فوڈ کے ڈسپلن میں فرمنٹیشن کے فوائد کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. فرمنٹڈ فوڈز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرمنٹیشن سے ہم ایسی خوراک تیار کر سکتے ہیں، خوراک کو ایسی شکل میں بدل سکتے ہیں جو زیادہ نیوٹریشیس ہے، یعنی زیادہ غذائیت والی ہے، زیادہ ڈائجسٹیبل یعنی آسانی سے ہضم ہونے والی، زود ہضم ہے، ٹیسٹیئر یعنی اچھے ذائقے والی ہے. ہم ایسی خوراک تیار کر سکتے ہیں جس کو محفوظ بنانا آسان ہے، اس کی پریزرویشن زیادہ آسان ہے، ایزیئر ہے، اور اس کے لیے ریفریجریٹر کی ضرورت بھی کم ہے. نو نیڈ آف ریفریجریشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرمنٹڈ فوڈز کی کیٹیگریز کو ڈسکس کیا جائے تو سب سے پہلے سیریل پروڈکٹس ہیں، یعنی اناج سے حاصل ہونے والی اشیاء. اناج سے ہمیں کون سی اشیاء حاصل ہوتی ہیں؟ 2 مثالوں کا یہاں پر تذکرہ کروں گا. نمبر 1، بریڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، بریڈ کی بات کی جائے تو ہم بریڈ کو بنانے کے لیے فرمنٹنگ ایبلٹیز کو استعمال کرتے ہیں. کس کی فرمنٹنگ ایبلٹیز؟ مائکرو آرگنزمز کی فرمنٹنگ ایبلٹیز. وہ کون سا مائکرو آرگنزم ہے جو بریڈ کی تیاری میں مددگار ہے؟ ہمیں معلوم ہے فنگس کی ایک قسم ہے جسے یسٹ کہا جاتا ہے. یسٹ کی ایک اسپیسیفک اسپیشی ہے جسے ہم نام دیتے ہیں اسکیرومائسس سیریویسی کا. دراصل یہ مددگار ہے الکوہلک فرمنٹیشن میں، اور الکوہلک فرمنٹیشن کی مدد سے ہم دراصل آٹے سے بریڈ بنانے کا عمل مکمل کرتے ہیں، اور بریڈ کی پروڈکشن دراصل کاربن ڈائی آکسائڈ کے ریلیز ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. نمبر 2، ویٹ ڈو. ویٹ ڈو کا مطلب کیا ہے؟ آٹے کو خمیر کرنے کا عمل. اس میں مختلف قسم کے فنگس بھی مددگار ہیں، لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن کرنے والے بیکٹیریا بھی مددگار ہیں، اور ان کی مدد سے ہم آٹے کو خمیر کرتے ہیں، اور خمیرے آٹے کو بیکری آئٹمز کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں، نان کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں، خمیری روٹی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ مختلف چیزیں اور شکلیں اور صورتیں اور حالتیں ہیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں فرمنٹنگ ایبلٹیز کو استعمال کر کے، مائکرو آرگنزمز کو یوز میں لا کر کے خوراک کی صورتوں میں. ڈیری پروڈکٹس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیری پروڈکٹس کی بات کی جائے تو ہم فرمنٹنگ ایبلٹیز کو استعمال کر کے نہ صرف دودھ سے پنیر بنا سکتے ہیں بلکہ دودھ سے دہی بنانے کا کام بھی لے سکتے ہیں. دودھ سے پنیر بنانے کے عمل میں دراصل خاص قسم کے مائکرو آرگنزمز انوالو ہوتے ہیں جنہیں ہم استعمال کر کے لیکٹک ایسڈ پروڈکشن کرواتے ہیں. اس کی وجہ سے ملک کی پروٹین کی کویگولیشن ہو جاتی ہے. ملک پروٹین کی کویگولیشن کے نتیجے میں دودھ پنیر میں تبدیل ہو جاتا ہے. دہی بننے کے عمل کی بات کی جائے اس میں بھی لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن کروانے والے بیکٹیریا مددگار ہیں. وہ لیکٹک ایسڈ بناتے ہیں جس سے دودھ دہی میں تبدیل ہو جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے فردر ڈیٹیلز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیسری کیٹیگری فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کی ہے. ہمیں معلوم ہے پھل ہوں یا سبزیاں، ان کی شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے. یہ زیادہ عرصے تک فریش نہیں رہ سکتے. ایک وقت گزارنے کے بعد یہ گلنے سڑنے کے عمل سے گزر جاتے ہیں اور قابل استعمال نہیں رہتے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی شیلف لائف کو جو کہ بہت کم ہے، اور وجہ کیا ہے؟ پھلوں اور سبزیوں میں پانی کا پایا جانا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فرمنٹنگ ایبلٹیز کو استعمال کرتے ہیں، فرمنٹیشن کو بروئے کار لاتے ہیں، مائکرو آرگنزمز کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم اچار کی صورت میں پھلوں اور سبزیوں کو لمبے عرصے تک محفوظ بنا لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری ڈیلی لائف کا حصہ ہے. گھروں میں اچار بنانے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ پھلوں اور سبزیوں کو کاٹا جاتا ہے، اس کے اندر آئل ملایا جاتا ہے، سرکہ ملایا جاتا ہے، نمک ملایا جاتا ہے. جب یہ سالٹ ساتھ مکس ہو جاتا ہے، ایسڈ بیچ میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں آئل کی موجودگی میں یہ اچار میں تبدیل ہو جاتا ہے، لمبے عرصے تک کے لیے قابل استعمال بن جاتا ہے، ریفریجریشن کی ضرورت نہیں رہتی ہے، ذائقہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اور کھانے میں لذیذ محسوس ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پکلز کی مدد سے ہم پھلوں اور سبزیوں کو سالٹس اور ایسڈ ملا کر زیادہ عرصے تک قابل استعمال بنا سکتے ہیں، اور یہ فرمنٹیشن کی ایک اہمیت ہے. آئیے
फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। बेवरेजेस। डियर स्टूडेंट्स, बेवरेजेस की बात की जाए, मशरूबात की सनत को बेवरेज इंडस्ट्री कहा जाता है और बेवरेजेस का मतलब मशरूबात होते हैं। वो कौन से मशरूबात हैं जो कि हम तैयार कर सकते हैं फर्मेंटेशन की मदद से, आइए डिस्कस करते हैं। बियर, ये शराब की एक शक्ल है जो कि अनाज के दानों से तैयार की जाती है और इन दानों को दरअसल हम माल्टिंग के जरिए ड्राई करके और फाइन पाउडर में तब्दील कर लेते हैं, बदल देते हैं बियर की शक्ल में। इसमें भी फर्मेंटेशन इन्वॉल्व होती है। ये जो दाने बारीक पाउडर की सूरत में बनते हैं, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्मेंटेशन करवाते हैं और उनको शराब में तब्दील कर देते हैं। शराब की इस शक्ल को बियर कहा जाता है। दूसरी किस्म वाइन है और वाइन में क्या होता है, वाइन में ग्रेप्स की फर्मेंटेशन होती है और किसकी मदद से फर्मेंटेशन होती है, खास किस्म के फंजाई की मदद से फर्मेंटेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, बियर की बात की जाए तो यीस्ट की मदद से फर्मेंटेशन के नतीजे में सीरियल ग्रेन्स से बियर बनती है। जब हम इन सीरियल ग्रेन्स को माल्टिंग के अमल से गुजारते हैं, खुश्क करते हैं और फाइन पाउडर में तब्दील कर देते हैं, उसके बाद फर्मेंटेशन के नतीजे में ये सीरियल ग्रेन्स बियर में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह से अंगूर से शराब बनने के अमल में फर्मेंटेशन इन्वॉल्व है और इसमें भी खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना किरदार अदा करते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बियर और वाइन में फर्क बताइए। आपने इस फर्क को जहन में रखना है और इन दो लाइनों को ऐड करके आप इस सवाल के जवाब में कंप्लीट मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आइए बेवरेजेस के बाद, मशरूबात की सनत को डिस्कस करने के बाद हम दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सबसे पहले फॉर्मिक एसिड है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मिक एसिड को बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मददगार है वो एक फंजाई है, फंगस है जिसका नाम एस्परजिलस फंगस है। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ इस्तेमाल होता है? टेक्सटाइल डाइंग में इस्तेमाल होता है, कपड़े की सनत में रंगने के लिए, लेदर ट्रीटमेंट चमड़े की सनत में इस्तेमाल होता है, इसी तरह से रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। नंबर 2, एथेनॉल। एथेनॉल की बात की जाए तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्मेंटेशन के जरिए से तैयार होता है जिसका नाम स्क्लेरोमाइसिस सेरेवेसी है। रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके, इस चैप्टर के आगाज में हम रिवाइज कर चुके। हमें ये मालूम है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्क्लेरोमाइसिस सेरेवेसी फंगस की मदद से होती है। उसके नतीजे में एथेनॉल बनता है जिसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। आइए इसके इस्तेमालात को देख लेते हैं। एथेनॉल को सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, सिरके की तैयारी यानी विनेगर की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह बेवरेजेस यानी मशरूबात की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है, शराब की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की बात की जाए तो ये भी खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फर्मेंटिंग एबिलिटीज को इस्तेमाल करके बनाया जाता है और उनका नाम भी स्क्लेरोमाइसिस सेरेवेसी है जो कि फंगस की एक खास स्पीशी है। डियर स्टूडेंट्स, इसके इस्तेमालात की बात की जाए, प्लास्टिक की तैयारी में, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। ग्लिसरॉल प्लास्टिक बनाने में और कॉस्मेटिक्स यानी मेकअप की अशिया, सोप साबुन को कहते हैं, प्रिंटिंग आपको पता है प्रिंटिंग की एक बाकायदा इंडस्ट्री है, उसमें इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं जो कि आपने जहन में रखने हैं। नंबर 4, एक्रेलिक एसिड। एक्रेलिक एसिड की बात की जाए, ये भी खास किस्म के माइक्रोब्स की फर्मेंटिंग एबिलिटीज को इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है और वो दरअसल लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। आइए देखते हैं इसके इस्तेमालात क्या हैं। एक्रेलिक एसिड ये भी प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है, स्वीटनर में इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक की तैयारी में इस्तेमाल होता है। ये मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के जो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फर्मेंटिंग एबिलिटीज को इस्तेमाल करके हासिल की जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि बताइए ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके बनाई जा सकती है। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, फर्मेंटेशन की मदद से कौन सी खुराक तैयार की जा सकती है। फर्मेंटेड फूड्स में से स्पेसिफिक करके पूछा जा सकता है
कौन से सीरियल ग्रेन्स हैं जिनकी फर्मेंटेशन करके हम डिजायर प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेवरेजेस में वो कौन सी मशरूबात हैं जो कि हम फर्मेंटेशन से तैयार कर सकते हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है फलों और सब्जियों को फर्मेंटेशन की मदद से कैसे काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, ज़्यादा अरसे तक महफूज बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ सवालात आपने जहन में रखने हैं जो कि आपके इम्तिहानात का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह चैप्टर के बिल्कुल आगाज में हमने फर्मेंटेशन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन एक फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। ये तमाम पहलू मद्देनजर रखते हुए आज का लेक्चर आप लोगों ने तैयार करना है और तैयार करने के लिए अपनी नोटबुक पे नोट डाउन भी करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।